نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ جو تم بات کرتے ہو محافظ اس کے لیے تیار ہیں اور اس کو محفوظ کرنے والے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ اور جھوٹ کا تذکرہ چل رہا ہے، اللہ تعالی ہمیں سچائی کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور اپنے آپ کو سچوں کے ساتھ کر دو۔ سچائی جو ہے اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایک نور ہے اور یہ ایمان کا تقاضا ہے، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے اندر ہے۔ جھوٹ یہ انسان کو تباہ و برباد کر دینے والا ہے۔ ہم جھوٹ ایسا گناہ ہے جس گناہ کو ہم گناہ بھی نہیں سمجھتے ہیں، جس کے بارے میں ذہن میں الگ کہ یہ ایک گناہ نہیں، پتہ نہیں کتنے گناہوں کا مجموعہ بن جاتا ہے جھوٹ۔ ایک مسلمان کو تکلیف دینا، جھوٹی پرچی دے دی، چیک دے دیا، روزے کی حالت میں وہ بینک میں جانے سے پہلے اطلاع کیوں نہیں دی ہے اور فون کیوں نہیں کیا ہے، ایک جھوٹ بھی ہے۔ اور ایک مسلمان کو قسمیں کھائی جاتی ہیں اور ان کے ساتھ مال کو بیچا جاتا ہے اور دھوکہ اور فراڈ کیا جاتا ہے۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے ارشاد فرمایا، تین لوگ ایسے ہیں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن لا یکلمہم، ان کے ساتھ شفقت والی بات نہیں کریں گے، ولا ینظر الیہم، اللہ تعالیٰ ان پر نظر شفقت نہیں فرمائیں گے، ولا یزکیہم، اللہ ان کو پاک اور صاف نہیں کریں گے، ولہم عذاب علیم، اللہ ان کو دردناک عذاب کے اندر مبتلا کریں گے۔ پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب یہ تو حضرات صحابہ کہنے لگے خابوا وخسروا من ہم یا رسول اللہ، اللہ کے نبی وہ تباہ و برباد ہو گئے، وہ کون لوگ ہیں جن کے بارے میں آپ نے یہ ارشاد فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ المسبل، اپنی سلوار اپنی تہمد کو ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا، غرور اور تکبر کی وجہ سے، المنان، نیکی کر کے جتلانے والا، اور پھر فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے المنفق سلعتا، جو اپنے سامان کو فروخت کرتا ہے، بحلف الکاذب، جھوٹی قسم کھا کر اپنے سامان کو فروخت کرنے والا۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہ اللہ کی نظر شفقت، نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس کے ساتھ شفقت والی کلام، نہ اس کو اللہ تعالیٰ پاک اور صاف کریں گے۔ جن کو جنت میں داخل کرنا ہے تو پہلے ان کا تزکیہ کیا جاتا ہے۔ بڑی سخت وعیدیں ہیں۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں تمہیں بڑے بڑے گناہ بتاؤں؟ پھر آپ نے فرمایا کہ بڑے گناہوں میں سے سب سے بڑا گناہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے والدین کی نافرمانی کرنا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ شہادت الزور، جھوٹی گواہی دینا ہے۔ راوی کہتے ہیں آپ ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے، آپ سیدھے ہو کر بیٹھ گئے اور بار بار آپ یہ فرماتے شہادت الزور، جھوٹی گواہی دینا، شہادت الزور۔ اتنی دفعہ آپ نے کہا تو ہمارا جی چاہتا تھا، آپ کو تکلیف ہوتی ہے آپ خاموش ہو جائیں۔ اور میرے بھائی، اپنے معاملات اور حالات کے اندر سچائی کو داخل کرو۔ اللہ تعالیٰ آج بات کو نوٹ کر لیا جاتا ہے، بعد میں آدمی پھرتا ہے تو اس کو بتایا جاتا ہے دیکھ تو نے کیا یہ میرے ساتھ بات کہی تھی، اور دیکھ یہ موبائل کے اندر اس کی ریکارڈنگ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت پہلے سے بتا دیا، کیا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، جو تو بات اپنے منہ سے نکالے گا منتظر ہیں وہ لکھنے والے کرامن کاتبین، تیری اس بات کو محفوظ کر لیں گے۔ آج تو کوئی ایسے ویسے لفظ بول کر کوئی اپنا بہانہ چلا لے گا، لیکن کل تیرا بہانہ نہیں چلے گا۔ چلو واقعہ سنا دیتا ہوں۔ گزشتہ ہفتے، یہ جو ہفتہ گزرا ہے اس سے پہلے بدھ کی غالباً بات ہے، ایک صاحب ہیں، ان کو کہنے لگے جی مال چاہیے۔ میں نے کہا مال آ جائے گا۔ کب آ جائے گا؟ پیسے کب دینے؟ ہفتے والا دن پیسے دے دیں گے۔
پچھلا ہفتہ جب آیا تو میں نے کہا پیسے، کہنے لگے کہ سوموار کو دے دیں گے۔ میں نے کہا آپ نے ہفتہ کہا تھا، انہوں نے کہا جی میں نے سوموار کہہ دیا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے جی سوموار جب آئی تو پیسے کہنے لگے جی آج وہ ملازم نہیں ہے، بدھ کو پیسے دیں گے۔ بدھ کو میں چلا گیا پیسے، میں نے تو کہا ہی نہیں تھا کہ بدھ کو آپ کو پیسے، میں نے کہا تھا آپ کو میں بتاؤں گا تو آپ آنا بدھ کو، چلو ہفتے والے دن پیسے دے دیں گے۔ ٹھیک ہے جی، ہفتہ آج آ گیا، اب کہتے ہیں کل افطاری کے بعد پیسے دے دیں گے۔ اور میرے بھائی پوری مارکیٹ میں تذکرہ نہیں کرتا، پوری مارکیٹ کے اندر جہاں 10 20 30 40 دکانیں ہیں، ان میں سب سے بڑا دعویٰ یہ ہے کہ میں جھوٹ نہیں بولتا اور میں سچ کہتا ہوں، اور میں بالکل فلاں 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 پتہ نہیں کتنی نسبتیں ثابت کر دیتے ہیں کہ ہمارا تعلق ہے ان بزرگوں کے ساتھ اور ان پیروں کے ساتھ جو ہم نے اس طرح کی بنا رکھی ہیں نا صورتیں خدا کے لیے۔ علی ہنستا ہوگا، مجھے کہتا تھا ابا جی تسی بزرگ تے بھی بزرگ، تسی جانو تو یہ جانو، باقی سارے شہر نہ خود ڈیل کرتا ہے، ان بزرگوں کے ساتھ مجھے لگا دیا۔ میں نے بھی کہا جی ٹھیک ہے کل بھی آ جائے گی۔ اس کو کہا بھائی یہ کہہ رہے ہیں افطاری کے بعد آ جانا، تو اب افطاری کے بعد کل چلا جانا۔ اور خدا کے لیے یہ ٹھیک ہے، کاروبار کے اندر آدمی سے بات نہیں ہو سکتی، لیکن آدمی فون کر دیتا ہے جی میں نے کہا تھا آپ آج نہ آئیں کل آ جائیں، یا کہہ ہی دیتا ہے کہ میں نے کہا تھا لیکن ہو نہیں سکا، آپ کی مہربانی آپ کل آ جائیں۔ یعنی اس طرح کا سلسلہ ہوتا ہے کہ بالکل اپنے پاؤں سے کھسک جاتے ہیں۔ میری عادت نہیں ہے ریکارڈنگ کرنے کی، کیا کسی کو دکھانا ہے کہ یہ تیری گفتگو تھی اور تیری بات ہے، لیکن اللہ نے تو ریکارڈ کر لی ہے نا، کیا کہ جو تم کہتے ہو وہ تمہاری ریکارڈنگ موجود ہے، اور ایک ایک بات کل قیامت کے حضور پیش ہوگی۔ قرآن مجید کے اندر ایک جگہ پر آتا ہے کہ پھر اس وقت بندہ یہ کہے گا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرہ ولا کبیرہ، اس کتاب کو کیا ہو گیا، نہ کوئی چھوٹی بات کو یہ چھوڑتا ہے نہ کسی بڑی بات کو چھوڑتا ہے، الا احصاہا۔ اللہ کی قسم سچ بولو، نہیں پیسے تو کہہ دو کہ یار نہیں ہے۔ کوئی بندہ کاروباری آدمی کھا جائے گا، جھوٹ بولتے ہو تو کیا کوئی کسی نے کسی کے ساتھ جنگ کر لی ہے؟ اپنے معاملات اور حالات کو ٹھیک کرو۔ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو سچ بولنے والے۔ کوئی اب آپ ایمان سے بتائیں، کوئی بھی جو بھی آدمی ہے، اب اگر وہ کہتا ہے جی میں پیسے دوں گا آپ مال بھیج دیں، تو کیا کوئی مال دے گا؟ ایسے 20 آدمی موجود ہیں وہ کہتے ہیں ہم پیسے نہیں دیں گے۔ یار پیسے نہ دو یار، مال تو منگواؤ نا۔ جب ان کو نیند ہی نہیں آنی جب تک وہ پیسے نہیں دیں گے، اول فرصت کے اندر وہ پیسے ادا کریں گے۔ ہم جن کو بڑا پہلی صفوں والا سمجھتے ہیں نا، اور جن کے بارے میں یہ ہے کہ عمرہ کوئی مس نہیں کرتے ہیں نا، اور جب موقع بن جاتا ہے تو حج پر بھی وہ ضرور جاتے ہیں نا، اور جن کے بارے میں یہ خیال ہوتا ہے یہ پہلوان ہیں، یہ دبا جائیں گے، یہ کھا جائیں گے، ان کے پیسے کہاں سے لیں گے؟ ہم نے ان کو دیکھا ہے جن پہلوانوں کے بارے میں ہم یہ کہتے ہیں نا وہ بات کے پکے ہوتے ہیں، معاملات کے سچے ہوتے ہیں، ان کا کاروبار بڑا بہتر ہے۔ لیکن جو ہم صورتوں والے ہیں نا، یہ ہم نے اپنی صورتوں کی لاج نہیں رکھتے ہیں۔ یہ نہیں کہ صورتیں بدل لینی چاہیے، نہیں، اپنے رویے کو اپنے معاملے کو بدل لینا چاہیے۔ یہ صورت کا یہ تقاضا نہیں ہے کہ جو ہم گفتگو اور جس طرح کی ہم بات کرتے ہیں، مجھے اس طرح کی بات کرنی نہیں چاہیے تھی، لیکن میں عام حالات اس طرح کے موجود ہیں کہ جو لوگ اس طرح کا معاملہ کرتے ہیں، جن کے ساتھ واسطہ پڑتا ہے، پھر آدمی کو پتہ چلتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، میں نے حدیث سنائی، اللہ اور اس کا رسول تمہارے ساتھ محبت کرے گا کب؟ بات کرو تو سچ بولو، تمہارے پاس امانت ہو تو اس کی ادائیگی کرو، تمہارا پڑوسی ہے تو اس کا حق ادا کرو۔ یہ جو تم کہہ رہے ہو کہ پانی اس لیے لے رہے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے، سچائی کرو گے تو اللہ تمہارے ساتھ محبت کرے گا۔ ایک حدیث مبارکہ کے اندر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان الصدق یہدی الی البر، سچائی آدمی کو نیکی کی طرف لے جاتی ہے، اور نیکی آدمی کو جنت کی طرف لے جاتی ہے۔ آدمی سچ بولتا ہے اور سچ کی کوشش کرتا ہے، یکتب عند اللہ صدیقہ، اس آدمی کو اللہ کے ہاں سچا لکھ دیا جاتا ہے۔ ہائے
کاش ہماری بھی لکھائی وہاں ہو جائے کہ ہم لوگ سچوں میں سے ہیں۔ آدمی جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ انسان کو اپنا یہ گناہ ہے اور یہ گناہ دوزخ کی طرف لے جاتا ہے۔ آدمی کوشش جھوٹ کی کرتا ہے اور پھر جھوٹ کے بارے میں وہ بچنے کی کوشش نہیں، جھوٹ بولنے کی کوشش کرتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کو جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ اور میرے بھائیوں، ایسا نہ ہو کہ مارکیٹوں میں لکھ دیا جائے کہ فلاں جھوٹا ہے۔ ایسا ہونا چاہیے کہ ہمارا تذکرہ ہو کہ فلاں آدمی سچا ہے اور فلاں کی بات پکی ہے اور فلاں ٹھیک کہنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی نصیب فرمائے اور جھوٹ سے بچا لے، اور اس کے جھوٹ کے بارے میں نفرت اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں ڈال دے۔ گاہ کون لاتا ہے؟ کون لاتا ہے جی؟ اللہ تعالیٰ لاتا ہے نا۔ کیا کوئی جھوٹ سے بیچ سکے گا؟ یہ دھوکہ ہے، یہ سوچ غلط ہے، میں جھوٹ کے ساتھ مال بیچ لوں گا۔ مال تو اس کو بکے گا جس کے دل میں اللہ ڈالے گا، اور جس اللہ نے سچ کا کہا ہے اور کہا سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، اس پر ہمارا کیوں نہیں یقین ہے؟ جس اللہ کے نبی نے یہ کہا ہے کہ سچے ہو جاؤ اور سچوں کے ساتھ رہو، اس پر ہمارا کیوں نہیں یقین ہے؟ کام بھی چلتا ہے، عزت بھی بڑھتی ہے اور آدمی کو راحت بھی ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی توفیق دے دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہم پر کرم اور فضل فرما، جتنے پریشان حال ہیں اللہ پریشانی دور فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما۔ اے اللہ ہمارے نوجوانوں اور بچوں کو اے اللہ صحیح اچھے اور بہتر کام کرنے کی توفیق دے دے۔ یہ پتنگ بازی اس کی نفرت دلوں میں ڈال دے، اے اللہ اس نے بچنے کی توفیق دے دے۔ ہماری دعائیں اے اللہ قبول فرما، اے اللہ مریضوں کو صحت دے دے، اے اللہ کرم اور فضل فرما دے۔ اور ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وصلی اللہ تعالی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جی تسی اتنے وعدے کیتے ہیں تے اج تسی کیا جی کل موقع ہے، انہیں بندے نے کہا نہیں ہو سکیا گولی مار لیا، یقین کرو اپنے کہا بھائی کیا تھی میں وعدہ کیتے نہیں ہو سکیا گولی مار لیا۔ السلام علیکم۔